حذیفہ صاحب سے بات کرنے سے پہلے بیرسٹر صاحب تھوڑا سا ایک کلیریفیکیشن آپ سے ضرور اس لیے لینا چاہتی ہوں کہ سر ایک بہت ہی سنجیدہ معاملے پر بھی بات کریں گے، لیکن جب حکومت ایک اتنے سینسیٹیو ایشو کے اوپر ایک قومی سلامتی کا ان کیمرہ سیشن بلا رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر، سر کیوں کنفیوژن ہے آپ لوگوں کو کیوں لگتا ہے کہ اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب سے گو ہیڈ لینے کی ضرورت ہے؟ آپ لوگ پارٹ آف دا پارلیمنٹ ہے، آپ کے ممبرس کو جانا چاہیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ جو سانحہ ہوا جعفر ایکسپریس کا بلوچستان میں، اس پہ پوری قوم کو اکٹھے ہو کر اور افواج کے ساتھ بھی مل کر ہر لحاظ سے جو بھی ممکنہ اقدامات لیے جا سکتے ہیں وہ لینے چاہیے۔ جہاں تک بات ہے اب پارلیمان میں اس نیشنل سیکیورٹی کے معاملے کے اوپر ڈسکشن کا اور پاکستان تحریک انصاف کی اس میں شمولیت کے بارے میں، تو بالکل آپ کو وہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل یا چیئرمین کی طرف سے اس کے اوپر پوزیشن واضح جلدی ہو جائے گی، بٹ میرا یہی خیال ہے کہ بالکل شامل ہوں گے، اس پہ جو بھی اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا وہ رکھیں گے، اور پوائنٹ آف ویو ایک ہی ہے کہ ساری جماعتوں کو، پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی ہر جماعت پی ٹی آئی سمیت سب کو اس حکومت کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا اور ایک یونینیمس کنسنسس کے ساتھ کورس آف ایکشن ڈیولپ کرنا پڑے گا۔ کوشش تو کر رہے ہیں نا سر، دیکھیں جہاں وہ کوشش کر رہے ہیں اور آپ لوگ کہیں پہ ڈیویٹ کرتا ہوا نظر آئیں گے وہاں ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑے گا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ آپ لوگ تھوڑا سا آرگنائزڈ ہو جائیں سر؟ سیکرٹری جو اطلاعات ہیں، مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں آپ کی پارٹی کے، آئی تھنک کہ ان کی بات کافی ہونی چاہیے تھی، انہوں نے آگے کہا جی کہ ہم شریک ہوں گے۔ جنید اکبر صاحب آتے ہیں، وہ آگے کہتے ہیں نہیں جی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، نہ ہمیں بلایا ہے نہ ہم جا رہے ہیں، ہم پوچھیں گے خان صاحب سے پھر جائیں گے۔ سو دس ڈزنٹ، یہ اچھا ریفلیکٹ نہیں کرتا آپ لوگوں پہ۔ دیکھیں یہ بالکل جو پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ہے اور جو آفیشیل اسٹیٹڈ پارٹی پوزیشن ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، سیکرٹری جنرل یا سیکرٹری اطلاعات کی طرف سے آ سکتی ہیں۔ اس بارے میں بے تحاشا دفعہ کہا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں آ کے یا کوئی اور سینئر وکیل آ کے یا کوئی صوبائی عہدیدار، میں بھی ہوں، جنید اکبر صاحب بھی ہیں، اگر کوئی بات کرے تو وہ اپنی رائے ضرور ہو سکتی ہے یا اپنی صوبائی تنظیم کی طرف سے کوئی شاید بات ہو سکتی ہے، لیکن پارٹی کا موقف جو ہے وہ وہی ہے جو یہ تین عہدیدار یا ان میں سے کوئی دے گا۔ تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں شیخ وقاص اکرم صاحب کی بات کو ویٹیج دینا چاہیے اور جو وہ کہہ رہے ہیں we should go by that right now۔ اوکے حذیفہ رحمان صاحب جی، ہم عمل کا حصہ بنیں گے اور دیکھیں جو بھی چیز ہے وہ اس کی جب وہ بریفنگ دی جائے گی تو ظاہر ہے اس کے اوپر جو بھی پوزیشن ہوگی وہ بتائی جائے گی، لیکن ایک ہی بات سب سے اہم ہے کہ جو بھی کورس آف ایکشن ہو وہ سب کو اکٹھے لے کے چل کے ہی چلیں میں اس پہ بات کرتی ہوں کہ کنسنسس کے بغیر آگے نہ بڑھا جائے۔ میں ذرا حذیفہ صاحب کو گفتگو میں شامل کروں۔ سر ایک بڑی انفارچونیٹ صورتحال ہے جو پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سر اٹھا رہی ہے کے پی کے بلوچستان میں تو اب ایک سیریز ہی ہو گئی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں جعفر ایکسپریس کے بعد بھی کل بھی جو کچھ ہوا۔ کیسے ایک تو یہ صورتحال آپ لوگ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جو قومی سلامتی کی آپ لوگوں نے جو ان ہاؤس بریفنگ بلائی ہے آئی تھنک مثبت پھر تو ایک جواب ہے اگر بیرسٹر صاحب کی بات کو سن لیا جائے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے، شریک ہوں گے۔ میں بھی بیرسٹر تیمور صاحب کی بات سننے کے بعد اطمینان اور خوشی ہوئی ہے کہ سب جماعتوں میں اس طرح کے مفاہمتی پسند لوگ ہوتے ہیں جو ملک کی سلامتی اور ملک کو پہلے دیکھتے ہیں، باقی سیاسی سکور اور باقی چیزیں بعد میں دیکھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے ملک ہے تو ہم سب ہیں بالکل، اور ظاہر ہے حکومت کیوں نہیں چاہے گی کہ پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کی جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کو آپ جو ہے آن بورڈ ڈالیں، اور اس سارے معاملے کے حوالے سے چاہے وہ آپریشن کا آغاز کیا جاتا ہے یا کوئی آپ ٹارگیٹڈ کارروائیاں کرتے ہیں، اس میں ظاہر ہے تحریک انصاف اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت ہے اور ان کا اپوزیشن لیڈر ہے، تو ہم ہر موقع پہ چاہتے ہیں اور اس موقع پہ تو بالخصوص، کیونکہ ظاہر ہے جب ہم ایک پیج پر ہوں گے تبھی ظاہر ہے آپ جب سیاسی سپورٹ موجود ہوتی ہے تو آپ کی عسکری جو آپریشنز ہیں وہ مضبوط طریقے سے کیے جاتے ہیں۔ اب آپ نے جہاں بات کی کہ دہشت گردی کی ویو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، دیکھیں ہم تو اس سے انکار ہی نہیں کرتے۔ خیبر پختونخوا کے اندر یہ ویو سٹارٹ ہوئی ہے اور اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ 12-13 سال پہلے ویو ختم ہو گئی تھی۔ آپریشن کیے پیپلز پارٹی کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، اس سے پہلے اے این پی نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا، ان کی لیڈرشپ اس کے اندر ماری گئی، لیکن آپ نے دیکھا کہ سوات اور کہا جاتا تھا کہ اسلام آباد کے یہاں ہری پور ہزارہ تک جو ہے وہ طالبان آ گئے ہیں، لیکن مسلح افواج نے آپریشنز کیے اور وہ طالبان یہاں سے ایلیمینیٹ ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ ٹی ٹی پی کا جو میجر سیٹ اپ تھا سوات میں، مولوی فضل اللہ، وہ سارے لوگ یہاں سے ختم ہو گئے۔ تو بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے دوبارہ دہشت گردی آئی ہے۔ میں کوئی ایسی تلخ بات نہیں کرنا چاہتا اس موقع کے اوپر۔ گو علی امین گنڈا پور صاحب
اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں کہ پھر انہیں یاد دہانی کروانا پڑتی ہے کہ دہشت گردی کی جو ویو آئی ہے تو صوبائی حکومتی کی بھی ذمہ داریاں کچھ ہوتی ہیں. 12 سال لیکن آپ لوگوں کی طرف سے بھی تو کی جا رہی ہے نا حذیفہ صاحب, بڑے سنجیدہ اور بڑے سینئر آپ لوگوں کے لوگ, جیسے خواجہ آصف صاحب کا میں حوالہ دے دوں, اسحاق ڈار صاحب کا میں حوالہ دے دوں. دیکھیں خواجہ آصف صاحب یہ کسی کی بات, ان کا اپنا ایک موقف ہے, میں نہیں ان کا اپنا ایک موقف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر نہ اس سائڈ سے نہ اس سائڈ سے تلخ بات نہ ہو تو بہتر ہے. اب دیکھیں پاکستان کی, تو جو آپ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ جو دشمن یا بیرون ملک جو لوگ جو کھیل رہے ہیں یہ لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ میں دیکھیں ایک تو 77 سال کی پاکستان تاریخ میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خارجہ پالیسی اور داخلہ پالیسی مرکز دیتا ہے, صوبہ اس پہ کبھی کمنٹ بھی نہیں کرتا. یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ اگر مرکز نے ایک فیصلہ کیا ہے تو ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اٹھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ افغانیوں کو موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں. یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کٹنگز دوبارہ بھارت افغانستان کے اخبارات میں چھپیں گی اور کہیں گے کہ وہاں پر اتنی تفریق ہے کہ جس صوبے سے نکالا جا رہا ہے اس صوبے کا وزیر اعلیٰ ہمارے حق میں ہے؟ نہیں, لیکن آپ کو لوپ میں لینا چاہیے تھا نا, کیونکہ دیکھیں ان کے صوبے میں سب سے زیادہ امیگرینٹ سیٹلڈ ہیں. بالکل انہیں لوپ میں لیا ہے, ہر میٹنگ میں انہیں بلایا جاتا ہے. جتنی آپ کی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, آرمی چیف نے کے پی کے میں جا کر میٹنگ کی باقاعدہ, اس میں وہ موجود تھے. اب بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ کیوں سخت بات کی جاتی ہے, لیکن تلخ بات تب کی جاتی ہے کہ جس طریقے سے بیشر تیمور صاحب نے بات کی, اس بات کا آپ کوئی بات تنقیدی جواب دے ہی نہیں سکتے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی بی ایل اے نے اٹیک کیا, اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. لیکن اب اس کا روٹ کاز کی طرف ہم جاتے ہیں کہ بلوچستان کا احساس محرومی, جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تب ہم یہ کہتے ہیں کہ موقع نہیں ہے کہ آپ مسلح افواج کو آج کے دن کا مورال ڈاؤن کریں. آج کے دن آپ وہ بات کریں جو آپ کا دشمن ملک کا میڈیا کر رہا ہے, آپ وہ بات کریں جو افغانستان میں کی جا رہی ہے, وہاں بھی یہی بات کرتے ہیں. مسئلہ پتہ ہے کہ میں تیمور کو بھی گفتگو میں شامل کرنا ہے, لیکن پتہ ہے بات یہی ہے کہ جب وہاں پر کوئی اس طرح کی جگہوں پہ افیکٹڈ جگہوں پہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تب ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں, تب ہم تنقید کریں تو کہا جاتا ہے تنقید نہ کی جائے. لیکن جب وہ انسیڈنٹ ختم ہو جاتا ہے, وہ ڈائی آؤٹ کر جاتی ہے وائب ساری, تو پھر ہم اس چیز پہ بات ہی نہیں کرتے. اشوین آپ مجھے بتائیں کہ بلوچستان کی کبھی وزیر اعلیٰ آپ یا آپ کا کوئی رشتہ دار رہا ہے؟ کبھی کوئی پنجابی رہا ہے؟ بلوچ ہوتے ہیں, ہمیشہ بلوچ رہے. ان لوگوں کے مینڈیٹ سے ہی رہے, چاہے مینگل صاحب ان کی فیملی میں وزارت اعلیٰ کئی دفعہ. مینڈیٹ کتنا ہوتا ہے کتنا نہیں, یہ مینگل صاحب میں اس کو آپ کی بات کو جواب دے رہا ہوں. مینگل صاحب کی فیملی میں وزارت اعلیٰ رہی. مجھے بتائیں ڈیرہ بگٹی سے اکبر بگٹی مرحوم صاحب 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے, 2 دفعہ گورنر رہے. آج بھی اگر بگٹی جو ہے ڈیرہ بگٹی کے اندر یا سوئی کے اندر بنیادی ضرورتیں موجود نہیں ہیں تو اس کا ذمہ دار کیا پنجاب ہے؟ دیکھیں مسئلے حل ضرور ہونے چاہیے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مرکز کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور کیا بلوچستان کا احساس محرومی بندوں کو شہید کرنے سے دور ہوگا؟ کیا بلوچستان کا احساس محرومی یہ کہتا ہے کہ آپ 80% جو جعفر ایکسپریس میں لوگ شہید ہوئے ہیں وہ بلوچی تھے؟ مجھے بتائیں کیا بلوچستان کا احساس محرومی یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے بلوچستان کے لوگ بل نہیں دیتے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک صوبہ نہیں ہے, ہمارا ایک دل کا ٹکڑا ہے بلوچستان. پنجاب کے لوگ بل دیتے ہیں. جو آپ کا NFC ایوارڈ تھا اس کے سب سے بڑا ریلیف ہم نے دیا بلوچستان کے لوگوں کو, لیکن یہ کوئی احسان نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم 4 صوبے نہیں ہیں بلکہ ہم ایک ملک ہیں, اور اگر ایک صوبہ دوسرے صوبے کا بوجھ اٹھا رہا ہے تو کوئی اس میں بات نہیں ہے. بلوچستان کا احساس محرومی دور ہونا چاہیے. کیسے دور ہوگا اس میں بات کرتے ہیں, بیسل صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں کہ کیسے بہتر ہوگا, اس میں آپ سے کامنٹ لوں گی. لیکن سر یہ جو بات ابھی حذیفہ صاحب نے یہاں پہ کی ہے, علی امین گنڈا پور صاحب پہ سر یہ کانسٹنٹلی ایک الزام ہے کہ جو ان کا اپنا کام ہے, ان کے پاس ایک ایسا صوبہ ہے جو کہ ایک ٹربلڈ صوبہ ہے, بہت سارے معاملات وہاں پر ٹھیک نہیں ہے, وہ ان پر فوکس کرنے کے بجائے ہر وقت جو ہے وہ اس طرح کی باتیں اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کے کام میں انٹرفیئر کرنے جیسی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ دیتے رہتے ہیں. ابھی حذیفہ صاحب کی بات آپ نے سنی, انہوں نے کہا جی کہ ان کا کیا کام ہے کہ ایک فیڈرل پالیسی ہے اس کے اوپر وہ کامنٹ کریں اور یہ کہیں جی کہ افغان مہاجرین کا مسئلہ جو ہے یہ انسانیت سے پرے طریقے سے حل ہو رہا ہے, غلط طریقے سے حل ہو رہا ہے. دیکھیں یہ بات نہیں ہے. جو خیبر پختونخوا کی حکومت کی کارکردگی ہے اس پہ بالکل ڈیٹیل پریس ریلیز ہو چکی ہے. بالکل بتایا گیا ہے کہ کتنے محکموں نے کتنی نئی چیزوں کے اوپر کام کیا ہے, کتنے پرانے معاملات کو آگے لے کر چلے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ اڑان پروگرام کی انوگریشن پہ بھی بلکہ احسن اقبال صاحب ساتھ موجود تھے وہاں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے, اور اس کے علاوہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو بھی نیشنل سیکیورٹی سے متعلق میٹنگز ہوتی ہیں اس میں وہ وزیر اعلیٰ شامل ہوتے ہیں. مزمل اسلم صاحب جو ہیں جو مشیر خزانہ ہیں وہ بھی مسلسل وفاقی حکومت کے ساتھ پارٹی کی سوشل میڈیا پر تنقید کے باوجود ایک ظاہر ہے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے, صوبے کے لیے آواز اٹھانی ہے, صوبے کے عوام نے ان کو الیکٹ کیا ہے, اس حکومت کو ان کے لیے کام کرنا ہے.
तो वो इस वफाकी हुकूमत के साथ बिल्कुल काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन शिरकत का फायदा नहीं होता ना, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूं सर, लेकिन शिरकत का फायदा नहीं होता ना, वो शरीक होकर वापस आकर हर बात को मानने से इनकार कर देते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि मुझे वो मीटिंग में बुला के भी साइड लाइन करते हैं, तो मतलब मेरी तो बात ही नहीं सुनी गई वहां पर, तो फायदा क्या है? देखिए आगे बातें चल रही हैं, अब वो जाहिर है जो सूबे का हिस्सा है, अभी लेटेस्ट जो उनके रिमार्क्स चल रहे थे वो उससे मुतालिक थे कि जी जो सूबे की तरफ पैसे बनते हैं वो वफाक ने देने हैं, वफाक के इदारों ने देने हैं, तो ये तो बड़ा जायज़ मुतालबा है और सूबे की आवाम की तरफ से उठाया गया है। ये वो सूबा है जिसपे ना सिर्फ आपको तरक्याती कामों के लिए पैसे चाहिए, आपको अब तो सिक्योरिटी से रिलेटेड मामलात के लिए सबसे ज़्यादा वहाँ पे आपको फोकस करना है, आपने उनको एम्पावर करना है, उनको इक्विपमेंट देनी है, आपको मज़ीद फोर्स में शायद इजाफा करने की ज़रूरत है, तो बहुत अखराजात हैं उधर के। और दूसरी बात जो है, जो वहाँ पे चैलेंजेस हैं, आप देखें जो फाटा के ज़िले के इलाके जो इसमें कंसोलिडेट किए गए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो पहले फाटा जो है वो डायरेक्ट अंडर फेडरल बजट आता था, फेडरेशन के अंडर आती थी टेरिटरी, और अब जो है वो सूबे के हवाले हुई है, तो उसका तो एक एडिशनल बर्डन है सूबे के ऊपर, और सूबे ना सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो ये सारे मामलात कोई आसान तो नहीं है। और फिर जो अब वहाँ पे बाकी भी हालात हैं, तो जाहिर है उन्होंने तो एक अपनी महरूमी की आवाज़ भी उठानी है, इख्तिलाफ राय भी है, मुझे ब्रेक लेनी है सर, ब्रेक से वापस आके बात करते हैं। महरूमी की आवाज़ उठाने की हद तक तो बात दुरुस्त है, आपने रिसोर्सेज की बात की, वसाइल दरकार हैं उसकी बात की, ये क्वेश्चन भी किया गया है पिछले अरसे कुछ 1-2 हफ्तों में कि जो वसाइल ऑलरेडी दिए गए हैं सूबे को उनका क्या हुआ, वो क्यों नहीं यूटिलाइज हो रहे, और सूबे के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात भी हम देख रहे हैं कि हो रहे, इस पर भी बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।